السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنے کے حوالے سے ہے، کیونکہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ بیسک چیزیں دیکھی تھیں مناظرے کے حوالے سے۔ تو اب ہمیں اس مناظرے کی تیاری کے لیے پہلے اپنے عقیدے کو سمجھنا ہے کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اسلامی وضاحت قرآن پاک میں ختم نبوت کے حوالے سے اور احادیث میں کیا ہے، اور اس کے اوپر امت کا اجماع کیا ہے۔ وہ تفصیلات ہمارے سامنے آ جائیں گی تو پھر آگے چلنا اور قادینیوں کے اعتراضات اور اشکالات اور سوالات کو دیکھنا سمجھنا اور پھر اس کے جوابات دینا زیادہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے انشاءاللہ۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے بیسک چیز جسے ہم نے سمجھنا ہے، بنیادی چیز جسے ہم نے سمجھنا ہے، وہ ختم نبوت کی تعریف ہے، اور تعریف ہمیں ایسی جامع اور مضبوط کرنی ہے کہ جس کے اوپر قادینی، مرزئی، ختم نبوت کے منکرین اعتراض یا سوال نہ کر سکیں۔ تو ختم نبوت کی عام تعریف جو کی جاتی ہے، جس کے اوپر سوال یا اعتراض ہو جاتا ہے، کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، وہ تعریف یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں نہیں آئے گا، تو یہ نہیں آئے گا کہ الفاظ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے اور کاؤنٹر کوسچن اور سوال ہوتا ہے۔ تو ہمیں اب ایسی تعریف بیان کرنی ہے کہ جس کے اوپر کوئی سوال اور اعتراض نہ ہو سکے۔ اچھا، وہ سوال اور اعتراض کیا ہوتا ہے، وہ بھی مختصر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ آپ نے بیان کیا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ تو پھر اس کے اوپر لمبی تفصیلات اور وضاحت ہم اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم مختصر اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، کیونکہ عقیدہ ہمارا ہے تو ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین کریں اور اس کی ایکسپلینیشن ہم دیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور جب امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تو ان کے پاس نبوت ہوگی یا نہیں، یہ بھی ایک ان کا سوال ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ان کے پاس نبوت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبوت دینے کے بعد واپس نہیں لیتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف جب بھیجا گیا تو ان کو نبوت اور رسالت دی گئی۔ تو جب آپ علیہ السلام کی امت میں تشریف لائیں گے تو امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، لیکن نبوت ان کے پاس ہوگی، نبوت کو چلائیں گے نہیں۔ آپ علیہ السلام کی امت میں امتی کی حیثیت سے ہی زندگی گزاریں گے اور شریعت اسلامی کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ ہم یہ بھی ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو اس کے اوپر پھر وہ ایک اور سوال اور اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور ان کے پاس نبوت بھی ہوگی اور وہ امتی بھی ہوں گے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ نبی بھی ہیں اور امتی بھی ہیں؟ تو پھر ہم اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر عقلی دلیل بھی ہے اور قولی دلیل بھی ہے۔ عقلی دلیل یہ، لیکن دلیل دینے سے پہلے اور جواب دینے سے پہلے ہمیں سوال کی بنیاد کو سمجھنا ہے۔ سوال کی بنیاد یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور اسی وقت میں وہ امتی بھی ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک انسان نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو؟ تو ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کون سی مشکل بات ہے۔ عقلی دلیل بہت آسان ہے اس کے اوپر۔ دیکھیں، اگر میں اپنی نسبت محمد عثمان میرا نام ہے، اور میں اگر اپنی نسبت اپنے والد کی طرف کروں تو میں اپنے والد کا بیٹا ہوں، اگر میں اپنی نسبت اپنے بیٹے کی طرف کروں تو میں اپنے بیٹے کا باپ ہوں، یعنی ایک ہی وقت میں باپ بھی ہوں اور بیٹا بھی ہوں۔ کیسے میں اپنی نسبت کرتا ہوں اپنے والد کی طرف تو میری حیثیت بیٹے کی ہے، اور جب میں اپنی نسبت کرتا ہوں اپنے بیٹے کی طرف تو میری حیثیت والد کی ہے۔ تو نسبت کے تبدیل ہونے سے حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اس کو ایکسپلین کیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور اس حصے میں جو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ عالم ارواح کی روایت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا فرمایا اور اس میں سے پھر انبیاء کی ارواح کو علیحدہ فرمایا، اور پھر انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو علیحدہ فرمانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح سے اقرار اور عہد لیا دو باتوں کے اوپر کہ جب میں آپ کو کتاب اور حکمت دوں گا اور شریعت دوں گا اور نبوت دوں گا اور آپ صحیفہ دوں گا، اور آپ اپنی امت کو اب دنیا میں جائیں گے اور اپنی امت کو لے کے چل رہے ہوں گے، اور اسی دوران اگر کوئی نبی تشریف لے آئیں، اگر کوئی رسول تشریف لے آئیں، ایسے نبی اور ایسے رسول جو آپ کے پاس موجود ہے، کتاب، دین، شریعت،
اس کی وہ تصدیق کریں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا ہے، اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اس نبی کی مدد اور نصرت کرنی ہے۔ تمام انبیاء نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لانے کا اقرار کیا، تو جب تمام انبیاء نے اقرار کیا، اب یہاں پہ یہ وضاحت تمام مفسرین نے 1400 ساڑھے 1400 سال کے مفسرین نے یہ کی ہے وضاحت، کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی ارواح سے جس نبی کی نبوت کا اقرار لیا ہے وہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو تمام انبیاء نے جب آپ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا تو تمام انبیاء امام الانبیاء کے امتی بن گئے۔ تو قرآن پاک سے بھی ہمیں یہ دلیل ملتی ہے، اور عقلی دلیل بھی ہم نے اس کی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور اس کے اوپر پھر ایک سوال اور بھی ہوتا ہے قادیانیوں کی طرف سے، کہ جب ان کے پاس نبوت ہوگی لیکن چلے گی نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم اس کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں۔ بھئی یہ بھی بڑی آسان بات ہے، عقلی دلیل تو اس کے اوپر آپ کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، لیکن قولی دلیل اسی آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہی اس میں قولی دلیل بیان کی گئی ہے، کہ جب ایمان تمام انبیاء لے آئے آپ علیہ السلام کے اوپر، تو جب آپ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو پھر نبی جو اس وقت موجود ہوں گے ان کی نبوت و شریعت نہیں چلے گی، بلکہ پھر آپ علیہ السلام کی نبوت و شریعت اور احکامات چلیں گے۔ اس کے اوپر عقلی دلیل ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اگر پاکستان کا صدر چائنا چلا جائے تو چائنا میں پاکستان کے صدر کی صدارت آرڈر حکم نہیں چلے گا، بلکہ چائنا میں چائنا کے صدر کی صدارت اور آرڈر حکم چلے گا۔ اچھا، جو پاکستان کا صدر چائنا گیا ہے جس کی وہاں پہ صدارت آرڈر حکم نہیں چل رہا، کیا اس کے پاس صدارت کا سٹیٹس ہے یا نہیں؟ تو ہم کہیں گے بھئی اس کے پاس صدارت کا سٹیٹس ہے لیکن صدارت چلے گی نہیں۔ ایسے ہی پاکستان کا جب صدر چائنا گیا، صدارت کا سٹیٹس ہونے کے باوجود صدارت نہیں چل رہی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس کے پاس صدارت کا سٹیٹس ہے لیکن پاکستان کی صدارت کا سٹیٹس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبوت ہوگی لیکن نبوت کا سٹیٹس چلے گا نہیں، یہاں پہ نبوت کا سٹیٹس کنٹینیو نہیں ہوگا بلکہ امتی کا سٹیٹس کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ان کو جو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف بنا کے بھیجا گیا تھا، امت محمدیہ کی طرف نہیں۔ جیسے پاکستان کا صدر گیا تو اس کا صدارت کا سٹیٹس چائنا میں جا کے ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا اور گیسٹ کا سٹیٹس ایکٹیو ہو گیا۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبوت کا سٹیٹس ہوگا لیکن چلے گا نہیں بلکہ امتی کے سٹیٹس کو کنٹینیو کریں گے اور امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ختم نبوت کی ڈیفینیشن، جس کے اوپر کوئی سوال اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا، یا آپ کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائیں گے، یا آپ کے بعد انبیاء کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ تین ایسی ڈیفینیشنز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں، لیکن یہ تین آسان اور عام فہم ہیں۔ اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو بیس اور بنیاد بنا کے سوال اور اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو بیس اور بنیاد بنا کے سوال اور اعتراض اس وجہ سے نہیں کیا جا سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو نہیں ہوں گے، وہ تو نازل ہوں گے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں، قیامت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، تو بھی سوال اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت دی گی وہ آپ علیہ السلام کی نبوت کے اظہار سے پہلے ہے۔ اور تیسری بات، جب آپ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے انبیاء علیہ السلام کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ جو انبیاء کی تعداد ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اس میں قطعاً اضافہ نہیں ہے، بلکہ تعداد وہی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اس تعداد میں شامل ہیں، کیونکہ وہ پہلے آ چکے ہیں، اس تعداد میں شامل ہیں، دوبارہ آسمان پہ اٹھائے گئے اور تشریف لائیں گے۔